مگر آپ جانتے ہیں کہ جب ماضی میں ہمارے دور میں ایسے واقعات ہوئے تو اس کو سیاسی رنگ دیا گیا پی ٹی آئی کے حوالے سے، لیکن ہم نے نہ صرف اس واقعے کے اوپر بلکہ ماضی قریب میں اس طرح کے جو واقعات ہوئے کبھی ہم نے اس کو پولیٹیکلی ایکسپلائٹ نہیں کیا اور نہ ہی کرنا چاہیے۔ یہ ایک اور سری لنکا کے ساتھ پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں اور امید کی جانی چاہیے کہ جو بھی اس میں افراد ملوث پائے گئے وہ قانون کے مطابق ان کو قراروا کی سزا دی جائے گی۔ جارج ہیگل ایک جرمن فلاسفر تھا، اس نے کہا تھا کہ the lesson of the history is that you don't learn any lesson from history، اور حقیقت یہ ہے کہ ہماری موجودہ حکومت کا یہی حال ہے جو ہیگل نے کہا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ قومیں جو فاش غلطیاں کرتی ہیں، بلنڈرز کرتی ہیں، تو وہ اپنی آزادی وہ گواہ بیٹھتی ہیں، اور معاشی طور پر جب وہ تباہ ہوتی ہیں تو ان کو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ ماضی بعید اور قریب کی میں دو مثالیں دے سکتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ سلطنت عثمانیہ جب وہاں پر معاشی تباہی ہوئی اور ان کا پولیٹیکل نظام وہ خراب ہوا تو وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے، اور جن کا راج مشرق وسطیٰ میں تھا، یورپ میں تھا، وہ ہر چیز گوا بیٹھے۔ اور قریب میں آپ دیکھیں کہ سوویت یونین ایک امریکہ کے بعد دوسری ملٹی ملٹری پاور تھی، اور وہ ایٹمی طاقت بھی تھی اور ہے، اور ان کی ملٹری مشین امریکہ کے بعد سیکنڈ ٹو نن تھی، لیکن وہ بھی وہاں پر جو معاشی بوجھ آیا، معاشی تباہی آئی، تو ان کی دفاعی قوت نہیں بچا سکی سوویت یونین کو، اور USSR تحلیل ہو گیا اور آج رشیا ہے۔ تو اسی حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر آج جو معاشی صورتحال ہے وہ بدقسمتی سے انتہائی خراب ہے، اور اس وقت عام آدمی کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو چکا ہے، اور یہ معاشی تباہی اگر ہم نے جو اس وقت بڑی تیزی سے جاری ہے اس کو ہم نے کنٹرول نہ کیا تو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے پاکستان کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کا وہ شعر بڑا موزوں ہے اس موقع کے لیے کہ فطرت افراد سے اغماز کر لیتی ہے، فطرت افراد سے اغماز کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ تو یہ جو اس وقت جو اس حکومت پی ٹی آئی حکومت کی 3.5 سال میں جو انہوں نے بلنڈرز کی ہیں اکانومی کے حوالے سے اور جو تباہی کی ہے، چاہے وہ قرضوں کی مد میں ہو، چاہے وہ انفلیشن ہو، دیکھیے آج 3 چیزیں آج پاکستان کی معیشت کو کھوکھلا کر رہی ہیں: انفلیشن، مہنگائی، افراط زر اور بے روزگاری۔ کووڈ کے زمانے سے پہلے آپ آ جائیں تو اس وقت ان کی کارکردگی کیا تھی؟ کووڈ آیا مارچ 2020 میں، تو مارچ 20 سے پہلے آپ کارکردگی دیکھ لیں تو آپ کے سامنے ہے۔ اور کووڈ آج صرف پاکستان میں تو نہیں آیا، پوری دنیا میں کووڈ نے تباہی مچائی ہے، اور پوری دنیا میں مہنگائی یقیناً
महंगाई आई है, लेकिन आज महंगाई के हवाले से पाकिस्तान दुनिया की फहरिस्त में तीसरे नंबर पे है, यानी तीसरा मुल्क है जहां पर हाईएस्ट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन। आप जनूबी एशिया में जितने भी ममालिक हैं, हम सबसे आगे हैं महंगाई में। इसकी क्या वजह है? और जो हमारी जो माशी तरक्की है उसके ऊपर मैं बात करूंगा, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता हूं कि खुदादाद मुल्क पाकिस्तान आज इस वक्त इंतहाई मुश्किलात में घिरा हुआ है, और एक आम आदमी भी जानता है कि पाकिस्तान की तारीख के संगीन तरीन बहरान में आज हम मुब्तला हैं, और अगर हमने इसको वॉर फुटिंग के ऊपर हमने काम न किया तो फिर खुदा ना करे मेरे मुंह में खाक, फिर हमें तबाही से कोई नहीं बचा सकता। मैंने बतौर PMLN के सदर के, बतौर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, मैंने पार्लियामान में मैंने पूरी तरह इन खतरात का जिक्र किया, पूरी ऑपोजिशन ने जिक्र किया, और हुकूमत को बताया कि आप होश के नाखून लें और खुदारा आप गरीब आदमी के लिए उसके ऊपर तवज्जो दें। जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं वो तो जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह, उनकी आप फिक्र ना करें। आप आम आदमी जो कोरों में बसते हैं उनकी रोटी दाल और दवाई का इंतजाम करें, मगर उनके ऊपर जू तक न लेंगी। हमने मुतहद्दा अपोजिशन और PDM के प्लेटफॉर्म पर भी इसकी भरपूर हमने आवाज उठाई, और जो कौमी मफादात हैं उसके लिए हमने इज्तिमाई काविशों के जरिए हुकूमत को पूरी तरह मुतनब्बे किया। लेकिन मैंने इस तरह कहा कि वो ये तल्ख बातें सुनने के आदी नहीं है, और जब ये बातें की जाएं तो फिर जो उनका मंत्र है वो आपके सामने, वो जुबान पर अल्फाज नहीं आते कि वो जो बातें करते हैं, और इल्जामात और फिर गाली गलोच तक मामला शुरू कर देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 2018 में आप देखें कि क्या सूरत हाल थी जून में, जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत की मुद्दत खत्म हुई। आप देखें कि उस वक्त जो कर्जे जो थे पाकिस्तान के, जो डेट्स एंड लायबिलिटीज, अदायगियां और कर्जे, वो थे 30,000 अरब रुपए, और महंगाई इन्फ्लेशन वो 3 और 4% के दरमियान थी इन्फ्लेशन। ये फैक्ट्स हैं, अनडिनाएबल, इंडेलिबल मार्क्स हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ की हुकूमत के। और उसके मुताबिक आप देखें कि आज IMF की जो नई जो शराइत आई हैं, आप यकीन करें कि उसने पूरी कौम को गले से जकड़ लिया है। कौम के जो हाथ और पांव को जंजीर से बांध दिया है। और IMF के हवाले से मुझे बड़े हैवी हार्ट कहना पड़ता है कि हमारा जो हमसाया मुल्क है उसने IMF से जो आखिरी प्रोग्राम किया था वो 1991 में किया था, जो बेल आउट पैकेज किया था हिंदुस्तान ने, और हमने 80 की दहाई से लेकर आज तक न जाने कितने हमने ये बेल आउट पैकेजेस किए हैं। और इस हमसाया मुल्क ने उसके बाद 30 साल गुजर गए, IMF कि वो करीब नहीं पटका। कहने का मकसद ये है कि अगर कुव्वत इरादा हो और विल पावर हो तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किल तरीन मरलों को भी हम अबूर कर सकते हैं, कौमी इज्तिमाई सलाहियत और उसकी कौम की तवानाइयों को बुरेकार लाकर। लेकिन और मैं यहां पर कोई लेक्चर देने नहीं आया, यकीनन इसमें हम सब शामिल हैं, हम सब ने हिस्सा डाला है इस पूरी खराबी में, इस 74 साल पाकिस्तान की तारीख में। लेकिन इफ यू कम टू मेक अ कंपैरिजन तो फिर आप देखते हैं कि नवाज शरीफ की हुकूमत का मुकाबला इस फस्ताई हुकूमत के साथ कोई मुकाबला नहीं है। यानी 5.8% आपकी GDP थी जब आपने हुकूमत छोड़ी,
جو آج سسکیاں لے رہی ہے اور پتہ نہیں I don't go into that کہ فرض پہ کرتے نہیں مان لیتے ہیں کہ 3.5% پہ یہ بات کرتے ہیں, کہاں 5.8% اور کہاں 3.5%. آپ کی جو پاپولیشن گروتھ ہے وہ 2.5% ہے, تو باقی بچا کیا آپ کے پاس کہ آپ قوم کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیں اور کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ نواز شریف کے دور میں جو منصوبے لگے اس کے بارے میں میں بات ابھی کرنا چاہتا ہوں, لیکن سب سے تکلیف دہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. It pricks your heart, goes through your heart کہ عمران خان نے اس زمانے میں کنٹینر پر چڑھ کر گلا پھاڑ پھاڑ کر کہا کہ یہ قرضے انہوں نے لے لیے, انہوں نے تباہ کر دیا ملک, یہ IMF گئے. میں وہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا, وہ بات ان 3.5 سالوں میں بہت دفعہ ریپیٹ ہو چکی ہے. I don't want to waste your time اور ان کیمرے کے ذریعے میں قوم کا وقت ضائع کرنا چاہتا, لیکن جو امپورٹنٹ جو کرٹیکل پوائنٹس میں اس کے اوپر آپ کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے, اٹس ویری امپورٹنٹ کہ عمران خان نے کہا تھا, اعلان کیا تھا کہ 2018 میں جو پاکستان کی جو ڈیٹ اینڈ لائبلٹی 30,000 ارب روپے, واشگاف الفاظ میں کہا تھا کہ میں اس میں 10,000 ارب روپے کی کمی کروں گا, کوٹ اینڈ کوٹ. اور آج صرف 39 مہینوں میں یہ 2018 میں جو 30,000 جو ارب جو قرضے تھے, یہ 71 سالہ تاریخ کا یہ مجموعی یہ فگر ہے, کلیکٹو فگر ہے قرضوں کی 2018 میں. اور آج صرف 39 مہینوں میں 20,000 ارب روپے کے قرضے لیے ہیں, 20,000 ارب روپے کے قرضے 39 مہینوں میں لیے ہیں. اور یہ بنتا ہے اس 71 سال کی جو فگر ہے 30,000 ارب روپے کی, یہ تقریباً 70% بنتا ہے 39 مہینوں میں. ہم نے تو جناب قرضے لیے تو ہم نے ہمارے جو ورثے میں ہمیں قرضے ملے ہم نے اس سے قرضوں کی ادائیگی بھی کی, ریکارڈ گواہ ہے. اور پھر ہم نے جو قرضے لیے وہ نہ صرف قرضوں کی ادائیگی کی بلکہ قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم نے بے پناہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں مسلم لیگ نے پاکستان کی قوم کی خدمت کی. کیا ہو گیا؟ پاکستان کی قوم کی خدمت کی. مثال کے طور پر ان 5 سالوں میں 2013 سے لے کے 18 تک ہم نے 10,000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی کے منصوبے لگائے, جس میں سی پیک کے علاوہ پاکستان کی اپنی جیب سے اربوں ڈالر خرچ کر کے گیس کی بنیاد پر 5,000 میگا واٹ کے جدید ترین منصوبے, موسٹ ایفیشینٹ اینڈ موسٹ کمپیٹیٹو ان ٹرمز آف پرائسز وہ لگائے. یعنی دنیا کی تاریخ میں سب سے کم مدت میں اور سب سے سستے ہم نے وہ منصوبے لگائے. ہم نے جناب ایجوکیشن اور ہیلتھ میں جو کیا وہ سب آپ کے سامنے ہے. ہم نے گوادر میں یہ بیٹھے ہیں سی پیک کے چیمپئن, ہم نے ہزاروں میل جو اپنا جو انفراسٹرکچر بچھایا اور روڈ ٹرانسپورٹ لے کے آئے, جس کو عمران خان کہتے تھے کہ میں مجھے کے پی کے میں یہ دیں گے بھی فیڈرل گورنمنٹ, تو میں نہیں لگاؤں گا, میں یونیورسٹی اور میں میڈیکل انسٹیٹیوٹ بناؤں گا. اور یہ الحمدللہ آج جو سماگ جو لاہور میں ہے وہ اگر یہ آپ کے یہ پولوشن فری اگر آپ کے یہ پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہوتا تو پھر کیا بنتا, پھر کیا بات بنتی. اور ان لائن دیکھیں پولوشن فری ہے اور یہ پبلک ٹرانسپورٹ جس سے کہ 2 سیٹر گاڑیاں اور 6 سیٹر گاڑیاں جس طرح دھواں چھوڑتی ہیں اس کو آپ دیکھیں. تو میں کوئی خود نمائی میں یہ ساری باتیں نہیں کر رہا, اور پھر وہ اگر بلین ٹری لگا ہوتا تو پھر سموگ شاید نہ ہوتی آج, وہ سب فراڈ کی نظر وہ باتیں ہو گئی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ انہوں نے کیا کیا, 39 مہینوں میں 20,000 ارب روپے کے اضافی قرضے لے کر پاکستان کی 71 سالہ تاریخ کا 70% انہوں نے قرضہ لے لیا. ان 3.25 سالوں میں انہوں نے تو ایک اینٹ نہیں لگائی. ایک مجھے بتا دیں پورے پاکستان میں انہوں نے کیا کیا, اور کہتے ہیں کہ ہم نے
قرضوں کی ادائیگی کی ہے. اسٹیٹ بینک کے جو فگرز ہیں وہ تو اس کی نفی کرتے ہیں. ایٹ بیسٹ دے ہیو رولڈ اوور آئی تھنک دیز لونز. کو جو نیٹ جو ہوتی ہے پیمنٹ وہ تو نہیں کی انہوں نے. تو انہوں نے جو کچھ کیا ہے آج پوری قوم اس کو بھگت رہی ہے. اور یہ بڑے انتہائی یہ افسوس کی بات ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا گیا. میں یہاں پر یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے ہندوستان کی مثال دی اس طرح بنگلہ دیش جس کو ماضی میں جانا بیکار ہے, بہت افسوس ہوگا, دل دکھتا ہے, لیکن بنگلہ دیش بہرحال مارز وجود میں آ گیا. آج بنگلہ دیش کی جو جی ڈی پی ہے وہ 320 بلین ڈالر ہے اور ہماری جی ڈی پی جو ہے وہ 270 یا 272 ارب کے ارد گرد گھوم رہی ہے. بتائیے, اور ان کی جو پاپولیشن وہ 17 کروڑ, ہماری پاپولیشن جو ہے وہ اس کو 23 کروڑ کے ارد گرد گھوم رہی ہے. بتائیے کہ کس طرح اپنا بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہوا, قائد کا پاکستان دو رخت ہوا, اور آج ہم کہاں اور بنگلہ دیش کہاں. اور پھر یہ حکومت انہوں نے لون کمیشن بنایا تھا رات کے 12 بجے ایرف کے خدا نہ خواستہ کوئی پتہ نہیں کوئی جنگ کا سما بن گیا. رات کے 12 بجے میں لون کمیشن بنا رہا ہوں جس میں فیڈرل ایجنسیز بھی اس میں شامل کی گئیں, آئی ایس آئی کو شامل کیا گیا, آئی بی کو شامل کیا گیا, ایف آئی اے, اور مگر آج تک اس کی رپورٹ نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ الحمدللہ وہ ہمارے ادوار میں نواز شریف کی لیڈرشپ میں ایک دھیلے کی ان لونز میں کہیں فجنگ یا وہاں پر کرپشن کو نہیں ملی. اگر ملتی تو رات کے 12 بجے پھر قوم کو دوبارہ اٹھا کے بتاتے. وہ اپنا بالکل وہ بستے بند پڑے ہیں اس لیے کہ وہ بڑے شفاف طریقے سے پوری جو انسانی جو کوشش ہے اس حد تک نواز شریف کی گورنمنٹ نے دن رات کام کیا اور قوم کے لیے بہت شاندار میں سمجھتا ہوں کہ کام کیا, جو کہ تاریخ ان کو ہمیشہ سنہرے حروف میں یاد کرے گی. اب آپ دیکھیں ٹریڈ ڈیفیسٹ, یہ کہتے تھے کہ جناب ان کی ایکسپورٹس نہیں بڑھی. انہوں نے ڈالر کو جو جون 2018 میں 122 روپے پہ تھا, جی سر 122 روپے میں تھا, آج وہ 178 کے قریب پہنچ گیا ہے. یعنی 55 روپے ڈالر جو ہے وہ مہنگا ہو گیا 2018 اور آج کے مقابلے میں, اور منیمل اپنا ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ہوگا. یعنی 55 روپے آپ 35% ڈالر کو ڈی ویلیو کر دیں اور اس کے بعد آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ یعنی نہ ہونے کے برابر ہے, اور آپ کی جو امپورٹ جو ہیں اس میں ایک سیلاب آ چکا ہے, ایک سیلاب آ چکا ہے امپورٹس میں. یہ جو ابھی جولائی اور نومبر کے جو فگرز ہیں اس میں جو گیپ ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ وہ شاید تقریباً 50 بلین ڈالر کا ہے 6 مہینوں کا, 23 بلین ڈالر کا سوری. اور یہ شاید اگر سال گزر جائے گا تو یہ 50 بلین ڈالر پہ پہنچ جائے گا. تو 50 بلین ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ اگر ہوتا ہے تو آپ بتائیے کہ آپ کہاں سے وہ فارن ایکسچینج لے کے آئیں گے آپ اس کو فائنینس کرنے کے لیے. اور پھر جو آپ کے اس کے نتیجے میں جو امپورٹڈ انفلیشن ہے, جو بچوں کے لیے ملک پاؤڈر اور جو انسانی جانیں بچانے کے لیے لائف سیونگ ڈرگس, ادویات اور دوسری جو اہم چیزیں ہیں وہ امپورٹ ہونی ہیں, تو وہ اتنی مہنگی اگر امپورٹ ہوں گی تو غریب آدمی تو مارا جائے گا, امیر آدمی کو کیا فرق پڑتا ہے, چاہے اس کو ٹیکہ 1000 روپے کا ملے یا لاکھ روپے کا. غریب آدمی جس کا صرف پورے مہینے کا یہ تنخواہ جو ہے 18-20 ہزار روپے ہے, وہ کس طرح غریب بیٹی اور ماں کا وہ علاج کرا سکتا ہے. تو یہ وہ ہیومنگس چیلنجز جو ہیں وہ آج یہ قوم برداشت کر رہی ہے, اور نہ جانے کس طرح یہ اپنا ملک جو ہے چل رہا ہے. اگر یہی حالت رہی تو خدا نہ خواستہ میں سمجھتا ہوں کہ تباہی ہمارا مقدر ہے. پھر اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال کو ہمیں فی الفور کنٹرول کرنے کے لیے اجتماعی اذہان کو جمع کرنا ہوگا. آپ ان کے جاری اخراجات دیکھ لیں, جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہیں, جو پریزیڈنٹ ہاؤس پرائم منسٹر ہاؤس اس کے جو اخراجات بڑھ گئے ہیں, مگر آئی ایم ایف کی جو ان کا حکم ہے
اس کے تحت جو ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے اس میں 200 بلین کی شاید کٹوتی آ رہی ہے, 200 بلین کی. یہ آئی ایم ایف کا یہ حکم ہے کہ جناب آپ اپنے ڈیولپمنٹ بجٹ کم کریں. اور ڈیولپمنٹ بجٹ کیا ہوتا ہے؟ جس سے کہ عوام کو نوکریاں ملتی ہیں, ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. وہ بجٹ آپ کم کر رہے ہیں اور جو آپ کے جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے وہ اوپر جا رہا ہے. بالکل یہ الٹی گنگا بہ رہی ہے. یہ حکومت جو تبدیلی آئے گی اور شفاف چلی اور تیز چلی, نہ جانے کیا کیا انہوں نے نعرے لگائے تھے اور کیا کیا کنٹینر پہ کھڑے ہو کے جو باتیں کی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری یہ اس کی نفی ہے بالکل. اور آپ دیکھ لیں کہ آج میں نے بتا چکا کہ مہنگائی کے حوالے سے ہمارے دور میں الحمدللہ دیکھیے, آئی وانٹ ٹو ٹیل یو ویری فرینکلی کہ قرضے ہم نے بھی لیے, کوئی شک نہیں, اور سب قرضے لیتے ہیں, لیکن قرضوں کا ایک پروڈکٹیو استعمال وہ ہے اس کی کسوٹی. میں نے جو تفصیل آپ کو بتائی, آج کسان کا کیا حال ہو چکا. آپ دیکھیں کہ پاکستان گندم ایکسپورٹ کرتا تھا, شوگر ایکسپورٹ کرتا تھا, ایک زمانے میں کاٹن بھی ایکسپورٹ کرتا تھا. آج گندم اور شوگر ہم امپورٹ کر رہے ہیں. وی ہیو بیکم امپورٹ بیسڈ کنٹری. اور وہ جناس جو ہمارے ملک میں وافر مقدار میں پیدا ہوتی تھی, آج ہم ان کو امپورٹ کر اس کے اوپر اربوں ڈالر جو زر مبادلہ اس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں جناب کہ یہ معاملات خراب کیوں ہو رہے ہیں. اور وہ جو سکینڈل جو ہیں وہ تو چھوڑ دیں, وہ اس کے اوپر بات بہت ہو چکی اور ہم کرتے ہیں. لیکن یہ کہنا, میں آپ کے سامنے بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ یہ کہنا کہ عمران خان گورنمنٹ جو ہے وہ آنےسٹ ہے, اس سے بڑا سفید جھوٹ کوئی اور ہو نہیں سکتا. ہاں آپ یہ کہیں گے کہ سب سے تاریخ کی بدترین انکمپٹنٹ حکومت ہے, لیڈ بیک حکومت ہے, نا تجربہ کار حکومت ہے اور کرپٹ حکومت ہے. پھر جا کے جو پوری جو تصویر جو ہے تصویر کشی ہوتی ہے. اس کے بغیر کہ جناب یہ کرپشن نہیں تھا اور کیا ہے کہ جناب آپ پہلے شوگر ایکسپورٹ کرتے ہیں پھر آپ امپورٹ کرتے ہیں, گندم آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں پھر آپ امپورٹ کرتے ہیں. بجلی جو ہے, بجلی کے بہترین منصوبے میں نے اس طرح کہا لگائے گئے, جو 5000 میگا واٹ جو جدید جو گیس کے منصوبے ہیں پاکستان کے اندر. یہ بتائیں گے آپ کو کہ فرنس آئل امپورٹ ہوتا رہا, اربوں روپے کا فرنس آئل امپورٹ ہوتا ہے اور مہنگی بجلی پیدا کرتے رہے. اب بتائیے کہ ایک طرف آپ کے پاس موسٹ ایفیشینٹ گیس بیسڈ پاور پلانٹ ہیں, ان کو تو آپ بند رکھتے ہیں. ابھی بھی جو چوتھا پلانٹ جو ہے جو حویلی بہادر شاہ میں جو لگا ہے وہ بند پڑا ہے بالکل, 1200 میگا واٹ کا. اور آپ نے جو اسپاٹ مارکیٹ میں جب سستی ترین گیس تھی وہ آپ نے خریدی نہیں, اور آپ مہنگی ترین گیس خرید رہے ہیں. اور پھر سردی آ رہی ہے, یہ چوتھا سردیوں کا موسم ہے اس حکومت کا کہ یہ ہر سردی انتہائی سرد موری سے اپنا ہینڈل کرتی ہے. عوام کا کو کوئی احساس نہیں ہے کہ کس طرح سردی میں وہ ٹٹر رہے ہیں. ابھی تو سردی آنی ہے, اور پھر گیس انڈسٹری کے لیے نہیں ہے, گیس گھروں کے لیے نہیں ہے, تو وہ آپ کی جو ایکسپورٹ سفر ہوں گی پھر آپ کس کے پاس جائیں گے. یہ وہ مشکلات ہیں, یہ وہ دلخراش واقعات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی عوام کو بھگتنے پڑ رہے ہیں. ایک ایسی حکومت, سلیکٹڈ حکومت جو دھاندلی کے نتیجے میں آئی, اور ان کی بدترین گورننس نے پاکستان کی معاش نے ہر چیز کو تہو بالا کر دیا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ ہول سیل جو پرائس انڈیکس جو ہے وہ اس وقت 21% ہے, 27% ہے. اب آپ بتائیے کہ پھر مہنگائی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا, اور یہ خطرے کی گھنٹی نہیں بجے گی تو کیا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حوالوں سے ہمیں آج بڑا غور کرنا ہوگا. اس حکومت نے ابھی آئی ایم ایف کی شرائط پر ابھی عمل کرنا ہے. 4 روپے لیٹر انہوں نے لگانا ہے وہ پیٹرولیم لیوی, اور اس کو 30 روپے تک لے کے جانا ہے, 30 روپے تک. اور جو سیلز ٹیکس جو ہے وہ واپس یہ ان کو وڈرا کر رہے ہیں, اس کو 17 پہ لے کے اس کو دوبارہ اس کو لے کے جا رہے ہیں. تو یہ سیلز ٹیکس جو ہے غریب آدمی کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے, اور یہ وہ کام کریں صرف آئی ایم ایف کے احکامات کے اوپر. یہ آئی ایم ایف کو پاکستان کو خدا نہ خواستہ محکوم غلام بنا رہے ہیں. آئی ایم ایف سے تو جان چھڑانی چاہیے. آپ اپنا اسٹرکچر کریں, آپ اپنا سسٹم کو, فائنینشیل سسٹم کو, اور اس سے نکلیں.
میں نے ایک جو مثال دی تھی اتنی اچھی مثال نہیں، مگر وہ ہے کہ 30 سال ہو گئے ان کو پھر IMF کے پاس نہیں جانا پڑا. تو میں آپ کے ذریعے پوری قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس وقت پاکستان شدید مشکلات کے شکار ہے، اور اگر ہم نے فی الفور اگر ہم نے کوئی اس کے اوپر اجتماعی طور پر ہم نے پاکستان کے مفاد کو، پاکستان کے جو سیکورٹی انٹرسٹ کو دیکھیے، اگر یہی حالت رہی خدا نہ خواستہ تو پھر تو آپ کو ماس وائڈ ڈیٹ سروسنگ کے کچھ نہیں بچے گا کہ آپ خرچ کر سکیں. آپ کو تو پھر دفاع کو بھی آپ کو فائنانس کریں گے قرضے لے کر. یہ کبھی نہیں ہوا پاکستان کے تاریخ میں، شاید ایک آدھ مرتبہ ہوا. اب اگر آپ دفاع کو بھی آپ جو کہ پاکستان دفاع کسی بھی قوم کے لیے لازم ملزوم ہوتے ہیں، سیکورٹی جو ہے وہ پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے تمام ممالک کی خوشحالی اور ترقی کی ضمانت ہوتی ہے. اگر اس کو بھی آپ قرضے لے کر آپ اپنا فائنانس کریں گے تو اس سے بڑی شومی قسمت نہیں ہو سکتی. میں مزید آپ کو اس بارے میں بتانا چاہوں گا، اگر کوئی سوال ہوں گے تو میرے ساتھی بھی اس میں حصہ لیں گے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر قرضوں کی میں سے جان چھڑانی ہے، ایزیئر سیڈ دین ڈن، اور اگر آپ نے ملک کے اندر آپ خوشحالی اور ترقی لانی ہے اور قوم کا وقار اور قوم کی جو اجتماعی بصیرت کو بروکار لا کر پاکستان کی عزت اور وقار کو دوبارہ بحال کرنا ہے اور کوآپریٹو ریلیشن میں پاکستان کا کھویا ہوا مقام واپس دلانا ہے، اور حضرت قائد کے فرمودات اور علامہ اقبال کے احکامات اور لاکھوں لوگوں کی قربانیوں جنہوں نے پاکستان کے جو خون کا عطیہ دیا اور خون کے دریا انہوں نے بہائے، ان کو اگر آپ نے سکون دینا ان کی روح کو، تو پھر ہمیں ان قرضوں کی میں سے جان چھڑانی ہوگی. یہ لمبا راستہ ہے، اٹس اے بمپی روڈ، وقت لگے گا، لیکن اس کے لیے امانت، دیانت اور مسلسل محنت کرنا ہوگی. اس کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی طرف، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی طرف، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے. پہلے اپنے آپ میں کمٹمنٹ لے کے آئے، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے اور پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، جو ہزار کی زندگی، ہزار کی زمین و ہزار کا آسمان. اقبال نے وہ بات کہی ہے 80 سال پہلے جو آج پرفیکٹلی ایپلیکیبل ہے پاکستان کی صورتحال کے اوپر، کہ پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے. پھر اس کی جو وہ جو سواب کو کیا کہتے ہیں انگلش میں، وہ جو ہوتی ہے جب جلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ایش، خاک. اس خاک سے جو اپنا مانگے ٹانگے کی جو زندگی ہے اس کو خاک سے پھر خود اپنی محنت اور دیانت سے پھر نئی زندگی پیدا کرے. یہ ہے میں سمجھتا ہوں آج کا ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج. یہ اٹ از ڈیفیکلٹ بٹ ناٹ امپاسبل. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑے تحمل سے میری بات سنی، اور اگر اب کوئی سوال ہوں گے تو باری باری. چلے آپ ناراض نہ ہو یار، ناراض نہ ہو، آپ بھائی ہیں. آج آپ ٹائی لگا کر آئے تو پہلے آپ کر لیں. عاصم جب آپ سخت سوال کرتے ہیں تو ہم کبھی ناراض ہوتے ہیں؟ کبھی نہیں. ہم تو بڑی مسکراہٹ سے اس کا جواب دیتے ہیں. تو اگر آپ کو اگر ناراضگی ہوگی تو آئی ایم سوری، پلیز. میرا کام ہے سوال کرنا، اس لیے میں اس پہ کر رہا ہوں. ابھی آپ نے جو رکشا کھینچا ہے اور حقیقت پہ کچھ معاملات اسی طرح ہی نظر آ رہے ہیں، مہنگائی جس طرح بڑھی ہوئی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ پارلیمنٹ کی جو دیگر فورسز ہیں مسلم لیگ نون کے علاوہ بھی وہ کیوں نہیں ایک لائن پر اکٹھی ہوتے؟ خاص طور پر آپ کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اگر اتنے ہی حالات ابتر ہو گئے ہیں تو ان ہاؤس تبدیلی اور دیگر معاملات سے اس حکومت سے کیوں نہیں جانچ ہو رہی؟ دیکھیں اس وقت الحمدللہ ہمارے پاس دو پلیٹ فارمز ہیں، پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم ہے اور متحدہ اپوزیشن کا پلیٹ فارم ہے، اور وہ بڑا دونوں پلیٹ فارم بڑے متحرک ہیں. اور ہم نے آپ نے دیکھا کہ جس طرح وہ اپنے جوائنٹ سیشن میں جس طرح بلڈوز کیے انہوں نے ای وی ایم
اور دوسرے قوانین کو، وہ ایک سیاہ تاریخ تھی پاکستان کی پارلیمان میں، اور بدقسمتی سے اسپیکر صاحب حکومتی بینچوں سے پوری طرح ملے ہوئے تھے اور بالکل ان کی مٹھی میں تھے. مجھے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے، لیکن ہم نے پوری طرح اپنی آواز اٹھائی اور متحدہ اپوزیشن تمام آئینی اور سیاسی اور قانونی جو ہمارے پاس جو ہتھیار ہیں ہم اس کو بروئے کار لائیں گے، اور انشاءاللہ ہم قوم کو مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ. جی میاں صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آپ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کھڑے بھی ہوتے ہیں، کافی کچھ ہو جاتا ہے، ایک لوگوں جگہ پہ لوگوں کو اکٹھا بھی کر دیتے ہیں، تو کون سی ایسی فون آتے ہیں یا کیا ہوتا ہے کہ لوگ ایسا ایسا کوئی اسپتال داخل ہو جاتا ہے، کوئی کسی اور طرف چلا جاتا ہے، کوئی باقاعدہ اسلام آباد سے لاہور آ کے ہاسپٹل سے علاج کرانا شروع کر دیتا ہے. ایک تو یہ ہے، دوسرا چھوٹا سا ایک معصوم سا سوال یہ ہے کہ جب آپ پیٹرول ڈلواتے ہیں تو آپ کے کیا جذبات ہوتے ہیں؟ کیا ڈلواتے ہیں؟ پیٹرول جب ڈلواتے ہیں 145 روپے. ارسلان صاحب، آپ نے دیکھا کہ جوائنٹ سیشن میں الحمدللہ مکمل حاضری تھی تمام پارٹیز، متحدہ اپوزیشن کے پارٹیز کے ممبرز کی. ہماری 100% تھی مسلم لیگ نون کی الحمدللہ. باقیوں کو بھی صرف چند لوگ بیمار تھے، جو لاہور کے جن صاحب کی بات کر رہے ہیں، ان کا آپریشن ہوا تھا، وہ آئی سی یو میں تھے. تو میں آپ کو بالکل یقین دلاتا ہوں کہ بالکل ایسی بات نہیں. یہ اس دفعہ متحدہ اپوزیشن نے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا کر یکجاں ہو کے انہوں نے مقابلہ کیا. میں سب پارٹیز کو، ان کی لیڈرز کو تحسین پیش کرتا ہوں. جب پیٹرول ڈلواتے ہیں تو سب کا تیل ہو جاتا ہے. بالکل اپوزیشن کے حوالے سے اگر بات کریں تو اب لوگ آپ کی طرف دیکھیں کہ لانگ مارچ کا ذکر کیا گیا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا فائنل اسٹریٹجی ہوگی اپوزیشن کی جس سے اس حکومت سے جان جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ختم ہو؟ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اگر اب پاکستان اور پی ٹی آئی اکٹھے نہیں چل سکتے. میں نے ساری باتیں گنوا دی ہیں، کوئی میں نعرے بازی نہیں کر رہا. میں حقائق اور بہت سخت اور ہارڈ اینڈ ہارش فیکٹس کی بنا پر میں نے بات کی تھی. تو یہ لانگ مارچ بالکل پی ڈی ایم بڑا ایکٹیولی اس کو ڈسکس کر رہا ہے. 6 تاریخ کو ہماری میٹنگ ہے اور 6 تاریخ کو اس میں انشاءاللہ اپنا گفتگو ہوگی اور ٹھوس فیصلے ہوں گے انشاءاللہ. میں اسلام آباد میں تھا، راول پنڈی میں نہیں تھا. یہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے یا کسی دشمن نے اڑائی ہے. بالکل اگر راول پنڈی جانا، وہ شہر ہے ہمارا، جانا ہوگا تو ارل جائیں گے انشاءاللہ، فکر نہ کریں. جی بالکل. دیکھیں اپنا ایک سے زیادہ آئینی اور قانونی ٹولز اویلیبل ہیں. سیاسی ہم لوگ ہیں، سیاسی طور پر سوچتے ہیں اور سیاسی طور پر ہم حکمت عملی بناتے ہیں. ہم نے ہمارے پاس آپشن ہے ان ہاؤس چینج کی، بالکل آپشن ہے، اور اس کے لیے مشاورت ہوگی تمام متحدہ اپوزیشن کی پارٹی سے، اور جب بھی مناسب وقت آئے گا آپ کو ہم بتائیں گے. اور بھی ہمارے پاس جس طرح مہنگائی کے خلاف ہم یقیناً ہم کمر بستہ ہیں اور ہم ان مہنگائی مارچ نکالیں گے انشاءاللہ ہم، اور حکومت کو ہم یقیناً ناک سے چنے چبوائیں گے. دو ٹوک فیصلہ ہے ای وی ایم کے ذریعے ہوگی، جبکہ پی ڈی ایم تمام جماعتیں کہتی ہیں کہ ای وی ایم کے لیے الیکشن نامنظور ہے. کیا آپ ای وی ایم کے ذریعے الیکشن کا حصہ بنیں گے یا بائیکاٹ کی طرف جائیں؟ دیکھیں ای وی ایم کے میں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ ایول وشز مشین ہے. کچھ لوگوں نے اس کو کچھ اور نام بھی دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم قانونی معاملہ تھا. آپ دیکھیں کہ نواز شریف کی سربراہی میں، یہ ریکارڈ کی بات ہے، الیکٹورل ریفارمز ہوتے ہیں 2017 میں، اور 16 سے اس کی شروعات ہوئی 17 میں، اور یہ پی ٹی آئی کنٹینر پہ بھی چڑھی ہوئی تھی اور ان جو الیکٹورل ریفارمز کی مشاورت میں بھی شامل تھی. 117 اجلاس ہوئے ہاؤس کمیٹی کے، پارلیمانی کمیٹی کے 117، اور وداؤٹ اینی ایک بھی اس میں ڈیسنشن نہیں تھی.
और मुतफक्का तौर पर वो हमने कानून पास किया। क्यों? कि वो आज हम हुकूमत में, कल कोई और होगा, और ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात है, पाकिस्तान का फ्यूचर इनसे से मुंसलिक है। जिस तरह जो फैटफ जो है, हमने वो बिल पास किया, ऑपोजिशन ने उसमें हिस्सा लिया, इसलिए कि पाकिस्तान का जो नाम जो है वो एट स्टेक है। अभी तक हमने वो फैटफ बिल पास किए, सब कुछ किया हमने, लेकिन उसके बावजूद भी हमें ग्रे लिस्ट में रखा जा रहा है। वो हम जानते हैं क्यों रखा जा रहा है, कि एक आलमी एक प्लान है, उसके तहत पाकिस्तान को अब अंडर प्रेशर रखें और उसको पाकिस्तान को दबा के रखें। लेकिन मैं कह ही रहा हूं कि मुल्की वसीतर मफाद में हमने, जबकि इमरान नियाजी को एक ही चीज आती है कि मैंने ऑपोजिशन को किस तरह दीवार से लगाना है, बल्कि चुनना है दीवार से, और उसके बावजूद भी हमने फैटफ के ऊपर हमने दिल पर पत्थर रखकर फॉर द ग्रेटर नेशनल इंटरेस्ट वी कोऑपरेटेड, और हमने वोट डाला उसके लिए। इसी तरीके से इनको चाहिए था ईवीएम के ऊपर बताते, हाउस को एतमाद में लेते, उसकी बाकायदा वहां पर उसको जितनी भी उसकी क्वालिटीज थी उसकी प्रेजेंटेशन देते, मुशावरत करते, चाहे उसके लिए 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, क्या 4 महीने लग जाते, 6 महीने लग जाते, कोई हेवन वाज नॉट फॉलिंग, लेकिन उन्होंने रातों रात उसको बुलडोज किया, इसलिए कि उनकी इसमें जो उनकी बदनीति सामने है कि हमने किस तरह इसको यूज करना है। जिस तरह 2018 में एक जो आरटीएस बंद हो गई थी, इस तरह ईवीएम भी बंद हो सकती है, और उसमें बेशुमार अपना ममालिक ने इसका जो इस्तेमाल बंद कर दिया। जर्मनी जो कि टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से कोसों मील आगे है, जर्मन जो हाईएस्ट कोर्ट है उसने कहा कि ईवीएम जो है ये इसको बंद कर दें आप बिल्कुल। एक मिनट उसके ऑपरेटर आपको मशीन जी इधर जी ऑपरेटर तो अब हजारों चाहिए होंगे ट्रेनिंग के लिए जी। या तो शेख रशीद साहब कहते हैं कि 40 सीटें जो है 40 वो असर इस पे डालेंगी, और वो पीटीआई के वोट, ये भी उसी धांधली का हिस्सा है पीटीआई का। परवेज बशीर साहब ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे सर के ताज हैं, हमारे एम्बेसडर्स हैं। यकीन करें जितनी वो पाकिस्तान के लिए नेक नामी के लिए काम करते हैं, वी ऑल सैल्यूट देम। उनका हक है अपना वोट का, उनको मिलना चाहिए, क्यों नहीं, लेकिन हमें उसके तरीकेकार से इख्तिलाफ है। यानी ये कहते हैं कि जहां जो है कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई अपने रहता है लंदन में है, वो अमेरिका में होगा, वहां वोट डाल सकता है। भाई हम कहते हैं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी की वहां पर जो तादाद है, उस हवाले से फॉर्मूला बना लें, उनकी जितनी सीटें बनती हैं वो उनको एलोकेट कर दें। वो 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, और वो खुश होंगे कि वहां के लोग खुद पार्लियामान के मेंबर्स बनेंगे, नेशनल असेंबली के मेंबर बनेंगे, प्रोविंशियल असेंबलीज के, सेनेट के मेंबर्स बनेंगे। इससे ज्यादा उनको क्या खुशी होगी। लेकिन ये इमरान खान हुकूमत की बदनीति है, ये उनका जो अपना इसके पीछे एक घिनौना प्रोग्राम कि हमने ओवरसीज पाकिस्तानी के वोटों को धांधली के जरिए अपने बक्सों में डलवाना, ये कौम इस दफा नहीं होने देगी इंशाअल्लाह। फॉरेन फंडिंग में किया उसने, जिस तरह फॉरेन फंडिंग में उन्होंने किया। अब आज इस प्रोग्राम के हवाले से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, मैं इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को, जनाब क्या नाम उनका, राजा सिकंदर सुल्तान, मैं आपको गुजारिश करूंगा कि खुदारा फॉरेन फंडिंग केस का फैसला करें, कौम को बताएं, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो दिन रात सबको चोर और डाकू कहते हैं, बताएं कि उनमें से किसने डकैती की और चोरी की, और कौन हिंदुस्तान और दूसरे ममालिक से वो फंडिंग लेके आया, ये कौम को बताएं। राजा सिकंदर साहब, पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है, अगर आप इसमें डले कर रहे हैं तो फिर मैं मजबूर हूंगा मैं आपको एक और खत लिखूं। अभी आपने फरमाया कि जॉइंट पार्लियामेंट का जो सेशन था उसमें बिल सारे बुलडोज किए गए, दैट इज अ फैक्ट, उसमें पास करवा लिए गए। तो अब जब मिनी बजट आएगा तो आप बतौर अपोजिशन लीडर कितने कॉन्फिडेंट हैं कि अब ये आप उसे बुलडोज नहीं होगा? शौकत तरीन साहब ने कह दिया। देखिए, मैंने कहा था अपने बजट के मौके के ऊपर, आपको सिर्फ याद रहने के लिए, इसके बाद कई मिनी बजट्स आएंगे
जो कि इन 6 माह में आ चुके हैं। कई मिनी बजट, तेल की कीमतें बढ़ी, गैस की कीमतें बढ़ी, बिजली की कीमतें बढ़ी, टैक्सेस लगाए और ये कहते थे कि ये इसके बाद कोई टैक्स नहीं लगेगा और कहा कि ये टैक्स फ्री बजट है। अब जो मिनिस्टर है फाइनेंस के, उन्होंने खुद फरमाया कि मैं मिनी बजट लेके आ रहा हूं। तो इसके बाद कोई बात बाकी रहेगी कि ये तारीख की वो हुकूमत है जो दरोगोई में सबसे आगे है, इसकी कोई सानी नहीं, इनका यू टर्न में कोई सानी नहीं है। और अगर मुल्क की कोई बेहतरी होती तो हम बता देते। मुल्क का इन्होंने कबाड़ा कर दिया है, मईशत का जनाजा निकाल दिया है और दिन रात झूठ बोलते हैं। जी मंसूर, शिवाशी साहब, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज जो है वो सियालकोट के वाक़े से किया, बहुत अच्छा लगा कि आपने इसको कर लिया। मेरी कल स्टेटमेंट आ गई थी, कल मंसूर साहब बहुत शुक्रिया, आ गई थी। लेकिन आपके साथ ही ऐसे इकबाल साहब बैठे हैं जो इस मजहबी इंतहापसंदी का खुद भी शिकार रहे हैं। आपकी पार्टी के और भी लीडर्स हैं जो मजहबी इंतहापसंदी का शिकार रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि पिछले दिनों हमने तहरीक लब्बैक के हवाले से जो कुछ हमने देखा, आपकी पार्टी इस तरह लग रहा था कि साइलेंट मोड के ऊपर है, आपस में कोई बयानबाजी नहीं हो रही थी। और अभी जब साहब बाहर निकले तो आप लोगों की पार्टी की जानिब से उनको फूलों का गुलदस्ता तक भिजवाया गया। क्या इसका, और शायद वासी साहब ये कहते हैं कि आने वाले इलेक्शंस में आप लोग उनके साथ इत्तेहाद भी कर सकते हैं अगर करना होगा। इज दिस समथिंग दैट पार्टी सीरियसली? गुजारिश है भाई, मैं आज कर देखिए, हमने, हमारी तारीख गवाह है, मियां नवाज शरीफ की फिलॉसफी है कि हमने ऐसे इश्यूज को, खान साहब, कभी एक्सप्लॉइट नहीं किया, उसको सियासी रंग नहीं दिया। आपको इस बात का अच्छी तरह इल्म है और उसके बदले में हमने बहुत नुकसान उठाया है, आप जानते हैं। उसकी तफसील में जाने का ये वक्त नहीं है, बट यू नो इट वेरी वेल कि हमने उसका बहुत नुकसान उठाया। लेकिन पिछले 3.5 सालों में इस तरह के एक से ज़्यादा वाक़यात हो चुके हैं। जब पीटीआई की हुकूमत बनी 2018 में, तो चंद महीनों में आपको याद होगा कि इस्लामाबाद में धरना हुआ था। मियां नवाज शरीफ ने कहा और हमारी कि वी विल नॉट पोलिटिसाइज दिस थिंग, क्योंकि आप देखें कि अब यानी दांतों से ये बिल्कुल खोले जा रहे हैं। ये कौम, इसका खमियाजा कौम भुगत रही है और हमारी नस्लें भुगतेंगी, खुदा न खास्ता। तो मैं समझता हूं कि आप बड़े ही समझदार एंकर हैं और बड़े जी शऊर हैं। हमें इसको बड़ी संजीदगी से लेना चाहिए। ये मामला बड़ा सीरियस इशू है और इसके लिए सीरियस स्टेप्स उठाने होंगे, वगरना कौम को आगे ही नाकाबिल तलाफी नुकसान आप उठा चुकी है और उसका नुकसान जो है वो उसकी कीमत फिर इट विल बी अनइमेजिनेबल। इनको गोली लगी, अल्लाह ने इनको बचाया। और आपको याद है कि 2009-10 की बात है, रायगंज में जब मियां नवाज शरीफ जा रहे थे तो वो ब्रिज के ऊपर बम फटा, रब ने उनकी जिंदगी बचाई। हजारों लोगों ने शहादतें दी हैं अपना KPK में, बलूचिस्तान में, सिंध में, पंजाब में। मेरे जो कर्नल खानजादा शहीद जो मिनिस्टर थे होम के, वो उन्होंने जान शहादत नोश किया। हजारों पुलिस के लोगों ने, सिपाहियों ने, फौज के अफसरान ने, सिपाहियों ने, जवानों ने, माओं ने, बेटों ने, बेटियों ने, हम कहां तक ये लाशें उठाते रहेंगे? आई थिंक वी हैव टू give it a final shut up call very effectively. अगर नहीं करेंगे तो फिर आप यकीन कर लें कि this will be the biggest blunder this nation will be committing. जी उल्फत। अच्छा इशराक साहब, हम सब महंगाई से बहुत मुतासिर हो रहे हैं और आपने अच्छी तरह भी की कि मिलकर इस सारी सूरत-ए-हाल को हमें कंट्रोल करना है। लेकिन उन कुव्वतों को कैसे समझाएंगे जो हुकूमत की खुश देखनी है कि अगर यही सूरत-ए-हाल रही तो आगे चलकर हमारा दिफा को करेंगे? देखें, बात लंबी हो जाएगी। खाद की आधी कीमतें किसने की? नवाज शरीफ ने, अरबों रुपए खर्च करके। ट्यूबवेल, जरे ट्यूबवेल, उसके ऊपर आधी कीमत पे बिजली किसने मुहैया की? नवाज शरीफ के दौर में, अरबों रुपए की सब्सिडी के ऊपर। आप सब जानते हैं, मैं इसमें, और ये जो फर्टिलाइजर खाद, अरब रुपया खर्च हुआ इसके ऊपर। लेकिन उसके बावजूद भी हमने तो इतना नहीं देखा कि 20,000 अरब ले ली हो और कौम की ना एक ईंट लगी हो, ना ज़राअत को कोई फायदा पहुंचा हो। पिछले साल पाकिस्तान की तारीख में वर्स्ट क्रॉप थी कॉटन की। जी सर, 5.9 मिलियन बेल्स। 5.9 मिलियन, कहाँ 12 मिलियन पाकिस्तान आप कॉटन क्रॉप ग्रो करता रहा, कहाँ 5.9 मिलियन। इस साल ये कहते हैं कि जनाब बहुत बेहतर, लेकिन फिर भी जो हमारा आखिरी साल था उससे भी शायद कम प्रोडक्शन है कॉटन की। तो मैं समझता हूं कि मैं कौन सा शोबा गिनवाऊं
دیکھیے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں خوف تردید اگر نواز شریف کا دور ہوتا تو بھاشا ڈیم کی تکمیل آج کسی نہ کسی جگہ پہنچ چکی ہوتی. آئی ایم سیئنگ دس فرام آن دا بیسس آف آور اون ٹریک ریکارڈ. جو ہم نے یہ منصوبے بجلی کے بنائے میں ان کی بنیاد پر کر رہا ہوں. انہوں نے جناب بڑے شوق سے عمران خان نیازی نے دھوم دھام سے وس کا فیتا کاٹا تھا. کہاں ہے بھاشا ڈیم؟ آج 4 سال گزرنے کو ہیں. وہ ڈیم فنڈ کہاں گیا؟ کدھر وہ ڈیم فنڈ؟ ڈیم کے کوئی بات کیوں نہیں کرتا؟ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں وداؤٹ اینی فیئر آف کانٹرڈکشن کہ اگر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہوتی, نواز شریف گورنمنٹ ہوتی, تو بھاشا ڈیم بفضل تعالیٰ آج روب عمل ہوتا. اس کی ایک بڑی سالڈ پکچر پوری قوم دیکھ رہی ہوتی, جس طرح 2013 اور 2018 کے درمیان قوم نے دیکھی کہ مئی 2018 کے خاتمے سے پہلے ملک میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو چکا تھا 20 گھنٹے کی. میں پی ایم ایل این میں ایکٹیو ہوں اور پی ڈی ایم میں بھی ہوں اور متحدہ اپوزیشن میں بھی ہوں. آپ کے پاس اکثریت حکومتی پارٹی اور ان کے کارکنوں سے زیادہ ہے, لیکن کیا وجہ ہے جب بھی کوئی عدم اعتماد کی بات آتی ہے تو آپ اپوزیشن کے لوگوں میں سے کچھ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں یا کچھ نہیں آ پاتے؟ تو کیا آپ سمجھتے ہیں جو آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں قیادت کو یا عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں, اپنے مینڈیٹ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, کیا آپ انہیں آئندہ الیکشن میں ٹکٹ دیں گے؟ آپ اعتماد رکھیں, عدم ختم ہو گیا آپ بالکل. جی شفیق صاحب. جی دیکھیں الیکشن ہے, بائی الیکشن ہے, کل پرسوں ختم ہو جائے گا, پھر دوبارہ شروعات ہوں گی انشاءاللہ. جی میں نے دل پہ ہاتھ رکھ لیا ہے. کیا کہا؟ اپنے آپ کیسے رینک کریں گے اپوزیشن لیڈر؟ رینک 1 to 10. وہ تو میں آئی لیو اٹ ٹو یور ججمنٹ. جی پوچھیے پوچھیے. بڑی اچھی موو جو ہے حکومت میں خلاف آئی تھی کہ حکومت کے پاؤں گھٹ گئے تھے, لیکن اس کے بعد یہ اتنا سست ہو گیا کام. اب لگتا ہے کہ چاہے نون لیگ ذہنی طور پہ تیار ہو گئی ہے کہ خان صاحب کی حکومت جو ہے 5 سال پورے کرے. دیکھیں 22 کو عوام اپنا سراپا احتجاج ہیں, بددعائیں دے رہے ہیں کھلے اوپر آسمان کی طرف, ماں بیٹی بہن بزرگ مریض یتیم بیوہ بددعائیں دے رہے ہیں. تو اگر میں نے کہا کہ اگر اس حکومت کو مزید وقت دیا گیا تو پھر ہاتھ ملتے رہیں گے, کچھ نہیں بچے گا. تھینک یو ویری مچ. ختم ہو گیا میری. تھینک یو ویری مچ.